حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین صف پہلی ہے اور کم ترین صف سب سے آخر والی ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کی بہترین صف سب سے آخر والی ہے اور اس کی کم ترین صف سب سے پہلی والی صف ہے۔ تو مردوں کے لیے سب سے افضل ترین صف پہلی ہے اور سب سے کم ترین صف آخر والی ہے۔ اور عورتوں کے ستر کا شریعت نے اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ ان پر تو جماعتی فرض نہیں ہے، گھر پہ پڑھیں گی، لیکن اگر کبھی مسجد میں آتی ہیں تو ان کے لیے سب سے آخر والی صف جو مردوں سے سب سے زیادہ دور ہو وہ حضور علیہ السلام نے محبوب رکھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہیں تو لوگ قرآن دازی ڈالیں اور پھر پہلی صف میں شرکت کریں۔ اگر ایک ساتھ بہت سارے لوگ آ جائیں کہ صف میں جگہ ہی نہیں ہے تو پھر سب قرآن دازی ڈالیں اور جس جس کا نام نکلے گا وہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس میں اگلا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نارمل نمازوں میں تو پہلی صف افضل ہے، نماز جنازہ میں سب سے آخر والی صف افضل ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ اگر آپ پڑھنے جائیں تو کوشش کریں اگر آپ کو آسانی سے سب سے آخر صف میں جگہ ملتی ہے تو یہ سب سے افضل ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر صف اس لیے افضل ہے کہ جو بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے وہ مردے کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو عاجزی کا اظہار کر کے انکساری کا اظہار کر کے سب سے آخر میں کھڑا ہوتا ہے اس کی دعائے مغفرت کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ میں جتنی صفیں زیادہ ہوں اتنا افضل ہوتا ہے۔ تو اگر پہلی صف افضل ہو تو سب کوشش کریں گے پہلی صف میں آ جائیں۔ تو شریعت نے سب سے آخر صف کو افضل کہا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ صفیں بنائیں، اور پیچھے سے پیچھے کھڑے رہنے کو افضل قرار دیا تاکہ لوگ آگے آ کے پچھلی صف کو اگنور نہ کر دیں۔ پہلی صف افضل ہوگی تو سب کوشش کریں گے پہلی صف میں آ جائیں، آخری صف افضل ہوگی تو لوگ زیادہ سے زیادہ صفیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی نماز جنازہ میں 3 صفیں بننی چاہیے۔ اگر 20 لوگ بھی ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ہی صف میں 20 لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں، پہلی صف میں 8 لوگ کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 7 کھڑے ہو جائیں، تیسری میں 7 کھڑے ہو جائیں، تاکہ 3 صفوں والی جو نماز جنازہ کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔